اور آج جب کوئی تحریک چل پڑتی ہے تو اس تحریک میں کتنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، خون کی ندیاں بہہ پڑ جاتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں صرف 1050 بندے قتل ہوئے. اور آپ اگر تاریخ دیکھنی ہے تو ہلاکو خان اور اس کی تاریخ کو دیکھا جائے کہ وہ جب دنیا میں کوئی تحریک کو چلاتے تھے تو پوری سمندر ان لوگوں کی خون کی وجہ سے رنگین ہو جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح ہونے کی حیثیت سے داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے. لیکن آج ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جو حکمران کسی شہر میں فاتح ہونے کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے تو اس میں تکبر ہوتا ہے، اس کا گردن اوپر کو اونچا ہوتا ہے اور اس کا سینہ باہر کو نکلا ہوتا ہے اور ہٹو کٹو کی نعرے لگ رہی ہوتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح ہونے کی حیثیت سے داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نیچے کو جھکی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اونٹ کی پلان کے ساتھ لگ رہی تھی اور مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت چل رہی تھی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم فرمایا کہ میں مکہ کی بالائی جانب سے داخل ہوتا ہوں اور آپ مکہ کی زیر جانب سے داخل ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ آپ نے مکہ کے زیر جانب سے داخل ہونا ہے، لیکن کوشش کرنا کہ آپ کے ہاتھوں کوئی قتل نہ ہو جائے، جان بچا کے رکھنا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے حضرت خالد بن ولید کا انتظار کیا. دور سے حضرت خالد بن ولید پر نظر پڑی، حضرت خالد بن ولید کی تلوار خون سے رنگین تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا، حضور نے فرمایا اے خالد، میں نے آپ کو فرمایا تھا کہ آپ قتل نہ کرنا، آپ کی تلوار تو خون سے رنگین نظر آتا ہے، لگتا ہے کہ آپ نے کچھ قتل کیے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں نے بہت کوشش کیا کہ میرے سامنے کوئی نہ آ جائے کہ میں اس کو قتل کروں، لیکن چند نوجوان ایسے تھے کہ جو بالکل میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور مجھے راستہ نہیں دیا تو مجبوراً مجھے تلوار چلانی پڑی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور موٹے موٹے آنسو آ گئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خالد، جو اللہ کو منظور ہو وہ ہوتا رہے گا. لیکن اللہ رب العزت نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست